السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ گستاخی برداشت نہ کرنے والا واقدی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ بنو امیہ بن زید کی خاندان کی ایک عورت اسما بنت مروان یزید بن زید بن الختمی کے نکاح میں تھی۔ یہ عورت سخت اسلام میں دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھنے والی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف زریل شعر کہتی اور دوسرے لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتی۔ اس نے اپنے بعض اشعار میں کہا، بنو مالک بے بختی کی نیت کا شکار ہوگے، تم اتنے بے شرم اور ذلیل ہو کہ کہیں سے آنے والے بے حیثیت اجنبیوں کی اطاعت کا دم بھرتے ہو، وہ تم میں سے نہیں ہے۔ مراد اور مزہج سب قبائل ناکارہ سرداروں کے قتل کے بعد تم لوگ ایسے بزدل ہوگے کہ خوف کی وجہ سے تمہاری سانس ابلتی ہوئی ہڈیا کی طرح آواز نکالتی ہے۔ ان اشعار میں اس عورت نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی کی بھرپور ترجمانی کی۔ حضرت عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی رضی اللہ تعالی عنہ نابینے صحابی تھے، بڑے جی دار اور جانسار تھے۔ وہ اس عورت اور اس کے شعروں پر بہت غصہ تھے۔ بلا آخر انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس دشمن خدا اور رسول کا کام تمام کرے دیں گے۔ انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ، میں نظر مانتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ سے بے خیریت واپس مدینہ آگے تو اس بدبخت عورت کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر میں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدر سے واپسی کے بعد حضرت عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کے وقت اس عورت کے گھر گئے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی اور اس کے چھوٹے بڑے کئی بچے اس کے گرد سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چھوٹے بچوں کو الگ کیا اور اس عورت کے سینے پر تلوار مار کر اسے قتل کر دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ صبح کی نماز مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت میں ادا فرمائی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھا اور پوچھا، عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے بنت مروان کو قتل کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہو، میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے کہ اس قتل کی وجہ سے ان کا مواخذہ ہوگا، چنانچہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کوئی تاوان یا پکڑ ہے تو حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ اس عورت کی اسلام دشمن اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ وہ اسی انجام کی مستحق تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کسی کی معمولی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا اور بے دیکھے نابینا ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، تو عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ذرا اس اندھے حضرت عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو،
جو اللہ کی اطاعت میں اس قدر متشدد ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندھا نہ کہو، یہ بینا ہے۔ حضرت عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گاؤں پہنچے تو اس عورت کو دفن کیا جا رہا تھا جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف لپکے اور کہا، اے عمیر، کیا یہ تیری کارستانی ہے؟ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احقاق حق کرتے ہوئے فرمایا، ہاں، تم میرے خلاف جو سازش کرنا چاہتے ہو کر لو، اور بے شک مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ خدا کی قسم، جو کچھ وہ کہتی تھی اگر تم سے ویسی ہی باتیں کہنے لگوں تو میں اپنی اس تلوار سے تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا۔ بنو ختمہ میں سے بہت سے لوگ اسلام سے متاثر ہو چکے تھے مگر ڈر کی وجہ سے اظہار نہ کرتے تھے۔ اس دن وہ لوگ بھی کھلم کھلا اسلام میں داخل ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔